الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، انسان کو زندگی کے اندر بہت سی چیزوں کا واسطہ پڑتے رہتا ہے. خوشی کے دن اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، انسان خوش ہوتا ہے. راحت و آرام کے دن آتے ہیں، انسان بہت مزے میں رہتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہوتی. زندگی کے اندر انسان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اسے آزمائشیں آتی ہیں کہ بیماری میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے. تو انسان کے لیے نہ صحت کا باقی رہنا کوئی ضروری ہے، نہ فراخی خوشحالی کا باقی رہنا ضروری ہے، نہ انسان کے لیے عافیت کا باقی رہنا ضروری ہے. ہر چیز کے بعد انسان کے لیے تکلیف اور مصیبت ضرور زندگی میں آتی ہے. انسان کو ایسے حالات میں سخت ترین طریقے پر اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. بیمار بھی ہو جائے کوئی آدمی، کوئی بیماری اس کو لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو اس بیماری کی وجہ سے اس کی ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی وہ جواب دے لگتا ہے، اس کا صبر جواب دینے لگتا ہے. پریشانیاں جب آتی ہیں تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ وہ ان حالات کے اندر جب دوچار ہوتا ہے تو اپنے معمول کی زندگی فراموش کر دیتا ہے. معمول کی زندگی بھی اس سے ادا نہیں ہوتی. نہ عبادت ٹھیک طریقے پر ادا کر سکتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق کے اندر اس کے پاس ادائیگی کے لیے کوئی ٹھیک طریقے سے موقع رہتا ہے، نہ وہ اور دوسرے امور کو صحیح طریقے پر انجام دیتا ہے. لیکن بندہ مومن کا معاملہ اس کے معاملے میں بالکل مختلف ہے. وہ جب یہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آنے والی ہیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو ایسے موقع پر اس کو جو حکم دیا گیا ہے صبر کرنے کا، وہ صبر سے کام لیتا ہے. اور وہ صبر کرنا اس کے لیے اس قدر مفید اور اس قدر فائدہ مند ہوتا ہے کہ انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ اور اجر متعین فرمایا. فلاں کام کریں گے اتنا اجر ملے گا، فلاں عمل کریں گے اتنا ثواب ملے گا. لیکن صبر کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے، بغیر شمار کے اجر عطا کیا جاتا ہے. تو زندگی میں آدمی کو مصیبتیں آنے پر اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ آدمی ان آزمائشوں پر صبر کرے، اس کا شکوہ کسی سے کرتا نہ رہے. شکایت اور شکوہ سوائے اللہ کی ذات سے آدمی کو کسی اور کے سامنے اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. جب آدمی دوسروں سے شکایت کرنے لگتا ہے، دوسروں سے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی پریشانی کا حل اس کے پاس سمجھتا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، انسان کے لیے تمام تر پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور وہ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ان آزمائشوں کو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم و استقلال کے ساتھ گزارتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے کشادگی کی راہیں کھول دی جاتی. اس سلسلے میں سب سے زیادہ اگر ہمیں جاننا چاہیے سیدنا ایوب علیہ السلام کا معاملہ. اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ نے ہر چیزیں ان کو عطا کی تھی، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اولاد بھی خوب دی تھی اللہ نے،
ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرمایا تھا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تمام تر چیزیں ان سے چھین لی گئی، آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، تہی دامن ہو گئے، جس کو کہتے ہیں بالکل ہاتھ خالی ہو گئے، جسمانی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کو علاقے والے اپنے علاقے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ان کو اٹھا کر کے ایک باہر کی جگہ پر ان کو رکھ دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے جس طرح کا صبر کیا، ان کے ساتھ ان کی بیوی نے جس طرح سے صبر کیا، سوائے اللہ کے پاس شکایت کرنے کے اور کسی سے انہوں نے جو ہے شکایت نہیں کی، یہی سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے دن ہیں، اور آزمائشیں بہت دن تک نہیں رہتی، تکلیفیں بہت دن تک نہیں رہتی، پریشانیاں بہت دن تک نہیں رہتی، اس کو تو ختم ہونا ہی۔ اللہ سے لو لگاتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ وقت وہ آیا کہ اللہ نے ان کی بیماریوں کو بھی دور کیا، ان کو صحت مند جسم واپس عطا کیا، اور جو چیزیں ان سے چھین لی گئی تھی اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر کے ان کو دیا۔ یہ ملا صبر کے نتیجے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور، اس لیے بندے کو اپنی زندگی کے اندر صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر کے سلسلے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کاموں میں تم مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنی پریشانیوں میں اللہ سے لو لگانے والا ہو۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کان اذا حذبه امر فزع الى الصلاة، کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا اللہ کے نبی کو، آپ نماز کی طرف لپکتے تھے اور نماز پڑھ کر کے اللہ سے جو ہے اپنی جو ہے ضرورت اور اپنے حاجت طلب کرتے تھے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم نے اسباب کے اندر کامیابی تلاش کی اور ہم نے اس پر اعتماد کیا کہ فلاں طریقے پر کرنے پر ہی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ سے ہم نے ہٹا دیا، فراموش کر دیا۔ بس بلکہ وقت یہاں تک آ گیا کہ بے صبری میں شکوہ و شکایت سے ہٹ کر کے پھر جو ہے نا ایسے لوگوں کے پاس علاج معالجے کے لیے جانے لگے جو انسان کو، جو مسلمان کو زیب نہیں دیتا، جو مسلمان کا کام نہیں ہوتا، غیر لوگوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج معالجہ کرنے لگے، شرکیہ عمل کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً سب سے ناپسندیدہ چیز جو تھی اس کام کو انجام دینے لگے۔ کہاں سے مصیبتیں دور ہوں گی، کہاں سے تکلیفیں دور ہوں گی، کہاں سے آزمائشوں کو کم کیا جائے گا، اور کہاں سے راحت اور آرام کا انتظام ہوگا بندے کے لیے۔ بندے کو اپنے معاملات کے سلسلے میں اللہ ہی سے رجوع ہونا ہے، اور بہت صبر سے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ بیمار پڑ گئے، عیادت کرنے والے لوگ تشریف آنے لگے اور حضرت سے آ کر پوچھنے لگے حضرت طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اطمینان سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سامنے والے نے پھر پوچھا رات میں بخار تو نہیں آیا آپ کو؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دوبارہ جو سوال کیا پسند نہیں آیا، فرمانے لگے جب میں نے تم سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ گویا کہ میں یہ کہوں آپ سے کہ پھر بخار آیا تھا، میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کا تم سے شکوہ کر رہا ہوں۔ جب میں نے کہہ دیا کہ عافیت ہے، اللہ کی طرف سے رحم کا معاملہ ہوا ہے، پھر یہ سوال کا مطلب نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر بڑے سبق رکھے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ 5 چیزوں کو کبھی یاد رکھیے گا، انسان کو سوائے اللہ کے کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لا یرجو عبد الا اللہ، امید اور آرزو صرف اللہ کی ذات پر رکھنی۔ کسی اور سے وہ آرزو رکھتا ہے
تو پھر وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. لا يرجو عبد الا ربہ. دوسری چیز فرمایا ولا يخاف الا ذنبہ. آدمی کو اگر ڈرنا چاہیے تو صرف اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے. گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، تباہی کا سبب بنتا ہے، بربادی کا سبب بنتا ہے، دنیا میں بھی اور دنیا سے بڑھ کر آخرت میں. فرمایا کہ آدمی کو صرف گناہ سے ڈرنا چاہیے. اور تیسری چیز فرمایا اگر آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے، آپ جاننے والے کے پاس جا کر اس کا علم حاصل کرے. اس میں آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے. معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، اہل علم کے سامنے جا کر وہ مسئلہ رکھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کے ذریعے حل تلاش کریں گے. چوتھی چیز فرمایا جو صاحب علم آدمی ہے، اگر اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو وہ اس کو اس بات سے شرمانا نہیں چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ لا اعلم، مجھے معلوم نہیں، مجھے مسئلہ معلوم نہیں، میں نہیں جانتا. جھوٹا مسئلہ نہیں بیان کرے گا. پانچویں چیز بتلایا کہ دین کے اندر صبر کا معاملہ کچھ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا معاملہ ہے. انسان کے سر کو الگ کیا جائے تو پھر اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں. دین کے اندر صبر کا وہ مقام ہے جو انسان کے جسم کے اندر اس کے سر کا مقام ہے. اور فرمایا کہ یہ 5 چیزیں اگر تم نے حاصل کر دی، زندگی پوری ختم کر دی اس کو حاصل کرنے میں، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس کے حصول کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دے، اس کو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ان چیزوں کی حفاظت اور ان چیزوں کو اختیار کرنے میں آدمی کو آگے رہنا چاہیے. بزرگوں اور بھائیوں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے ہمارے اندر جو بے ترتیبی، بے راروی، جذباتیت، کسی کام میں آزمائشوں میں جو ہے بے صبری جو ہو رہی ہے، یہ سب اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے. انسان کا اللہ سے تعلق اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے، اللہ کی بندگی سے ہوتا ہے، نمازوں سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نماز کی طرف لپکتے تھے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا کر کے اپنی جو ہے مرادیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرواتے تھے. قرآن اور خود حدیث میں فرمایا گیا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. ایسا ہی سجدہ تھوڑی کیا جائے، نماز کے ساتھ سجدہ کیا جاتا ہے. اس لیے ان اعمال کو جو اللہ کی اطاعت و بندگی کے اعمال ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے نماز ہے. آدمی کو اللہ سے جو ہے لو لگانے کے لیے نمازوں کو پڑھتے رہنا چاہیے. فرائض کے بعد اپنی ضروریات و حاجات کے لیے انسان کو اللہ سے مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے جو ہے صبر بھی طلب کرنا چاہیے. آئی ہوئی آزمائشوں پر، پریشانیوں پر اللہ سے راحت اور عافیت بھی طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان سبوں کی باتوں کی صحیح طور پر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.